مسیح میں تمام عزیزوں کو سلام. آپ سب کی سلامتی ہو. خدا آپ سب کو برکت دے. آج کا دن آپ سب کو مبارک ہو. خدا کے کلام کو ہم سن رہے ہیں. امید ہے کہ پچھلے کلمات میں آپ کو برکت ملی ہوگی، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں. اور خدا ہر انسان کو برکت دینا چاہتا ہے کسی نہ کسی وسیلے سے. آج کا کلام جو چھٹا کلمہ ہے، اس کو ہم پڑھیں گے اور اس پر غور کریں گے کہ یسوع مسیح نے چھٹا کلمہ کیسے کہا، کیوں کہا، کب کہا. یہ کلمہ جو ہے نا، فتح مندی کا کلمہ ہے، کیونکہ یسوع مسیح ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں. وہ فتح مند بادشاہ ہے، ان کی بادشاہی ابدی ہے. وہ انسان کے لیے آئے اور انسان کے لیے وہ کام جو انہیں ضروری کرنا تھا انہوں نے کیا. وہ اب دیکھتے ہیں چھٹے کلمے میں یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں. یہ یوحنا کی انجیل ہے، باب نمبر 19 ہے اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے. یوحنا کی انجیل باب نمبر 19 اور اس کی 30 آیت لکھا ہے. پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے. خدا کے پاک کلام کے پڑھے جان پر اس کی برکت ہو، آمین. یہاں یسوع مسیح نے ایک لفظ بولا، تمام ہوا. یسوع مسیح کو پیاس لگی، انہوں نے پانی مانگا، میں پیاسا ہوں. لیکن اب کچھ آگے بڑھنے سے وہ کہتے ہیں کہ تمام ہوا. جب انہوں نے پانی نہیں دیا اور سرکہ پلا دیا تو لکھا یہاں کہ یسوع مسیح نے جب وہ پیا تو ایک دم انہوں نے کہا تمام ہوا. یہ کلمہ تقریباً 2:45 بجے کہا گیا، کیونکہ پہلے کلمے تو کچھ دیر کے بعد کہے گئے، لیکن آخری 4 کلمے جو ہیں یہ کے بعد دیگرا کہا گیا، تاکہ وقت کے مطابق وہ سارا پورا ہو جائے. یہ کلمہ پچھلے جو کلمے تھے نا، وہ ہم نے اس میں یسوع کی شریف کے دکھوں کو دیکھا کہ یسوع مسیح کتنے دکھ میں ہے، کتنی اذیت میں ہے. لیکن یسوع یہاں ایک نعرہ لگاتے ہیں، ایک زبردست نعرہ، اور انہوں نے کہا تمام ہوا. یہ فتح مندی کا نعرہ ہے. یسوع مسیح بڑے غم زدہ تھے، دکھ میں تھے، اذیت میں تھے. لیکن اب وہ اذیت کے شکنجوں سے نکل کر ایک فتح کی حیثیت سے، فاتح کی حیثیت سے رونما ہوتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں تمام ہوا. یہ پکار اس حقیقت کی آئینہ دار ہے کہ جو کام اور جو مقصد اس کے پیش نظر تھا وہ پورا ہوا. جو کام کرنے کے لیے وہ آئے تھے اس کام کو انہوں نے پورا کیا.
اور وہ اس لیے کہتے ہیں تمام ہوا. اس نے بڑی آواز سے پکار کہا کہ تمام ہوا. یہ 4 کلمے جو ہے نا، پہلے 3 کلمے تو رات کی دن کی روشنی میں کہے گئے، لیکن یہ 4 کلمے جو ہیں وہ اندھیرے میں کہے گئے، کیونکہ چوتھے کلمے پر یہ سورج نے اپنے منہ کو چھپا لیا تھا، اب اندھیرا ہی اندھیرا تھا. یسوع مسیح بار بار کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہیں، اور اس دفعہ وہ کہہ رہے ہیں تمام ہوا. میرے عزیزو، اس بات پر ذرا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ وصیت نامہ ہے جو یسوع مسیح نے صلیب پر ہمارے لیے چھوڑ دیا، اور ہم کیا اسے اپناتے ہیں، ان باتوں کو لیتے ہیں. یہ باتیں کرنے کا ایک مقصد ہے. آج دنیا بھر میں ان باتوں کی تیاری ہو رہی ہے کہ کلمات سنائے جائیں گے، کلمات کہیں جائیں گے، اور لوگ سنیں گے. اور سننے کا فائدہ تب ہے جب ہم ان باتوں کو اپنا لیں گے. یہ وصیت نامہ جو ہمارے لیے ہے، اسے قبول کر لیں گے. اور یہاں یسوع جی نے بڑی آواز سے اپنی زبان سے کہا تمام ہوا. کیوں؟ گناہ گار سے وہ مخاطب ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے گناہ گار ہے. دوست بھی کہتے ہیں، ہم زبور گاتے ہیں پنجابی میں، مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی. یعنی کہ ہر انسان پیدا ہی گناہ گار ہوتا ہے، اور یہاں یسوع مسیح گناہ گار سے مخاطب ہے کہ دیکھ، اب میں نے کوئی کام چھوڑا نہیں تیرے لیے. میں نے وہ کام جو تیرے لیے کرنا تھا کرنے کو آیا، اور اس کام کو میں نے پورا کیا. تیرے گناہوں کو آپ نے بدن پر لے لیا ہے، تیرے گناہوں کو صلیب پر لٹکا دیا ہے. اب تجھے میرے پاس آنے کی ضرورت ہے. میں نے تیرے وہ سارے کام جو تو نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ تیری نیکیوں سے، تیرے اچھے کام کرنے سے، تیری عبادتوں سے، تیری ریاستوں سے یہ کام پورا نہیں ہو رہا تھا. کسی طریقے سے یہ کام انجام پر نہیں پہنچ رہا تھا. لیکن میں دیکھ آیا ہوں، اور تیرے اس کام کو جو تو نہیں کر سکتا تھا. داؤد نبی 15 زبور میں کہتے ہیں، اے خدا، تیرے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ تیرے کوئی مقدس میں کون رہے گا؟ یعنی کہ وہ یہ کہتا ہے تیرے گھر میں کون رہے گا، تیرے پہاڑ پر کون چڑھے گا. وہ حیران ہے کہ سب کچھ کرتے بھی ہم بے ثبات ہیں، ہم گناہ میں ملوث رہتے ہیں، ہماری نجات کا کچھ سربند نہیں پڑ رہا. اور وہ بہت حیران ہے اور پریشان ہے کہ اے خدا، تیرے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ اے خدا، تیرے گھر میں کون رہے گا؟ کچھ قابل ہے نہیں کہ تیرے گھر میں رہ بھی سکے، تیرے پہاڑ پر چڑھ سکے. یسوع نے اس بات کو پورا کیا کہ دیکھو، میں نے وہ کام جو تم چاہتے تھے، تم کہتے تھے، میں نے وہ پورا کر دیا. اب تم اس پہاڑ پر چڑھ سکتے ہو، اب تم اس گھر میں رہ سکتے ہو، کیونکہ میں نے اپنے خون کو تمہاری خاطر بہا دیا ہے. میں نے اپنے بدن کو چھدوا دیا ہے.
میرے بدن پر جگہ جگہ کوڑے لگے, خون بہا ہے, اور اس خون کو تمہارے گناہ کے دھونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب تم جب میرے خون کو لے لو گے, اس خون میں نہا لو گے, اس خون کو اپنے اوپر لے لو گے, تو تمہارے گناہ پاک ہو جائیں گے, تم پاک ہو جاؤ گے, تم گناہوں سے آزاد ہو جاؤ گے. یسوع مسیح گناہ گار انسان کو تسلی دیتا ہے, دیکھ میں نے تیرے لیے سارا کام کر دیا ہے, جو مجھے کرنا تھا, جس کام کے لیے میں آیا ہوں. اور وہ صلیب کا کہہ رہے ہیں تمام ہوا. تو میرے عزیزو, پہلا پترس اس کی پہلا باب ہے, 18 اور 19 آیت میں لکھا ہے, تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی سے نہیں ہوئی. پھر دوبارہ پڑھوں گا, لکھا ہے تمہاری خلاصی سونے چاندی اور فانی چیزوں سے نہیں ہوئی, بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برہ یعنی مسیح بیش قیمتی خون سے ہوئی ہے. اس کے خون سے ہماری خلاصی ہوئی ہے, اس کے خون سے ہم آزاد ہوئے ہیں. اس لیے یسوع نے کہا تمام ہوا. وہ باتیں جو تمہاری نجات کے لیے تھی. یاد ہوگا کہ جب فرشتے نے یوسف کو پیغام دیا, جب یسوع کی پیدا ہونے والے تھے, تو فرشتے نے کہا یوسف, وہ شخصیت جو آنے والی ہے, وہ بیٹا جو آنے والا ہے, وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اور یہاں یسوع یہی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ نجات کا کام پورا ہو گیا ہے. جو کچھ مجھے کرنا تھا تمہارے لیے وہ سب کچھ کر دیا ہے, اب کوئی اور باقی نہیں رہا. اگر ہم عبرانیوں کے خط میں پڑھیں تو وہاں لکھا ہے اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی اور کوئی قربانی ہے نہیں جس کے وسیلے سے ہم نجات پائیں. گناہوں کی قربانی ہو چکی ہے, اب کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں. اس نے ایک ہی بار پوری دنیا کے گناہ کو اپنے اوپر لے لیا اور صلیب پر مصلوب ہوا, کیونکہ انسان کو بچانے کے لیے انسان کی ضرورت تھی, انسان کی قربانی کی ضرورت تھی. کسی بکری اور چھتری کے وسیلے سے ہم بچ نہیں سکتے تھے, کیونکہ بکرے اور چھتری گائے بیل ہی قربانیاں کی جاتی تھی, لیکن اس قربانی سے انسان کی نجات نہیں ہوتی تھی, خلاصی نہیں ملتی تھی. اگلے سال پھر انہیں قربانی کرنی پڑتی تھی, اگلے سال پھر انہیں قربانی کرنی پڑتی تھی. ہر سال میں اپنے گناہوں کا کفارہ دینا پڑتا تھا, اور دوبارہ پھر اسی گناہ میں ملوث ہو جاتے تھے. یسوع مسیح ان باتوں کو لے کر آئے تاکہ ان باتوں سے انسان کا چھٹکارا ہو جائے, اور انہوں نے ایک ہی بار اپنے آپ کو صلیب پر دے دیا اور ہمیں کہا تمہارے گناہ, تم گناہوں سے آزاد ہو گئے. اب وہ انسان آزاد ہوتا ہے جب اس پر ایمان لیتا ہے, وہ اپنے یسوع کے خون کو اپنے اوپر لے لیتا ہے, اس سے نہا لیتا ہے, اس کے خون سے دھو لیتا ہے, وہ پاک ہوتا ہے. ورنہ ہماری نیکیاں, ہماری عشائیاں اور ہمارے اچھے کام ہمیں پاک نہیں کر سکتے. اگر ایسا ہوتا تو شریعت میں سب کچھ موجود تھا, قربانیاں, نیکیاں, عبادتیں, ریاستیں, یہ سب کچھ تھا, لیکن یسوع کا خون نہیں تھا. بکروں شتروں سے کفارہ نہیں ہوتا, معروسی گناہ ختم نہیں ہوتا. انسان قربانی کر کے بھی اپنی طرف سے جب قربانی کرتا ہے پھر بھی وہ گناہ میں ملوث رہتا ہے اور معروسی گناہ میں رہتا ہے. اس لیے داؤد نبی کہتے ہیں مینوں وچ گناہ تے جمیا میری مائی,
وہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ گناہ میں ہوں، سب کچھ کرتے ہوئے انسان گناہ میں ہے۔ جب یسوع کا خون اپنے اوپر لے لے گا، اس سے اپنے آپ کو دھو لے گا، تو میرے جو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں یسوع نے یہ فرمایا کہ نجات کا کام تمام ہوا۔ خدا ہمیں بہت بہت برکت دے۔ آمین۔